رب ذوالجلال والاکرام کے بابرکت نام سے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج جس موضوع کے متعلق میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس کا تعلق سلطان شہاب الدین غوری سے ہے، جس نے محمد معز الدین بن سام کے نام سے یا لقب سے ہندوستان پر حکومت کی۔ شہاب الدین غوری کے اور بہت سے کارنامے بھی تاریخ میں محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا زیادہ ذکر اس شکست کے حوالے سے ہوتا ہے جو اس نے ہندو راجا پرتھوی راج پر مسلط کی تھی۔ یاد رہے کہ شہاب الدین غوری جب پہلی بار پرتھوی راج کے مقابل پر آیا تو پرتھوی راج نے تراوڑی کے مقام پر اسے شکست دی اور اسے راہ فرار اختیار کرنا پڑا، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ آیا اور اسی میدان میں پرتھوی راج کا مقابلہ کیا، جس میں پرتھوی راج کو شکست فاش ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس واقعہ کے پیچھے خواجہ اجمیر کی دعا کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے، جو سلطان شہاب الدین کی پہلی شکست کے بعد یہاں تشریف لائے تھے۔ ان کی تعلیمات اور نمونے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ روایت کے مطابق اس علاقہ کے راجا کی والدہ بھی مسلمان ہونے کے قریب تھیں۔ راجا کو پتہ چلا تو اس نے خواجہ اجمیر کو تبلیغ کرنے سے منع کر دیا، لیکن لوگوں میں اسلام کی اشاعت کا سلسلہ بند نہ ہوا، جس پر راجا کو غصہ آیا اور اس نے آپ کو شہر بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کہا جاتا ہے اس پر آپ کو جلال آیا اور آپ نے ایک جملہ ادا فرمایا جس کا مفہوم یہ تھا کہ راجا کے دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اسے گرفتار کر کے خدائی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ الہی تصرف دیکھیے کہ سلطان شہاب الدین غوری اس وقت افغانستان میں اپنے دارالحکومت میں تھا۔ ایک دفعہ جب وہ سویا تو اس نے دیکھا کہ ایک روحانی شخصیت اس سے کہہ رہی ہے، اٹھو اور ہندوستان کی طرف کوچ کرو کہ وہاں تمہارا بیتابی کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے۔ سلطان بیدار ہوا تو وہ سخت پریشان تھا، ابھی تو وہ پورے طور پر تیاری بھی نہ کر پایا تھا کہ اسے اس غیبی اشارے کے تحت ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ بہرحال اس نے اپنی طاقت کو مجتمع کیا اور ضروری تیاری کے بعد ہندوستان پر حملہ آور ہو گیا، اور اسی میدان میں جہاں اسے کچھ عرصہ پہلے شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اس نے پرتھوی راج کو واصل جہنم کر دیا۔ ہندوستان وہ ایک سے زیادہ بار آیا، میں عرض کر چکا ہوں۔ 1205 کے آخر میں وہ ایک بار پھر ہندوستان آیا اور قطب الدین ایبک کی مدد سے کھوکھروں کو شکست دی، لیکن غزنی واپس جاتے ہوئے 15 مارچ 1206 کو وہ قتل ہو گیا۔
اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق وہ کھوکھروں کی بغاوت کچل کر غزنی واپسی کے دوران موزہ دھم یک میں خیمہ زن ہوا۔ اس علاقے میں گکھڑ آباد تھے جو اس کے مخالف تھے، اور انہوں نے سلطان کے کچھ محافظوں سے خفیہ رابطہ کر رکھا تھا، اور انہی محافظوں نے سلطان کو قتل کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت میں ایک صاحب تھے میجر جنرل شیر علی، اس وقت وہ وزیر اطلاعات تھے۔ انہیں اس موضوع کے ساتھ گہری دلچسپی تھی، اور انہوں نے تحقیقات کے بعد یہ ثابت کیا کہ سلطان شہاب الدین موزہ دھم یک میں دفن ہے۔ اس حوالے سے بہت سالوں کی بات ہے، ایک اخبار میں آیا، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی جا کر یہ قبر دیکھنی چاہیے۔ چنانچہ میں بچوں کے ہمراہ وہاں گیا۔ ایک درخت کے نیچے ایک پرانی لیکن ٹوٹی پھوٹی قبر تھی۔ اس پر ٹین کا ایک کتبہ یا بورڈ لگایا گیا تھا۔ بورڈ لگانے والے میجر جنرل شیر علی تھے، اور اس بورڈ پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ میں یہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں سطوت اسلام کا نقیب، ہندوستان میں سطوت اسلام کا نقیب، وہ پیکر شجاعت و سلطان ذی وقار، تھی جس کے ساتھ خواجہ اجمیر کی دعا، جس تیغ زن کا حامی و ناصر تھا کردگار، جس نے ملایا خاک میں کفار کا گھمنڈ، آخر ہوا جو جنگ ترائن میں کامگار، دے کر شکست رائے پتھورا چوہان کو، جیتا تھا جس غیور نے میدان کارزار، بجتا تھا جس کے نام کا ڈنکا جہان میں، اس نامور کی باقی ہے بس اب یہ یادگار، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ غازی دفن ہے اسی مٹی کے ڈھیر میں۔ مجھے یہ کتبہ پڑھ کر افسوس ہوا۔ تاریخ بر صغیر پاک و ہند کا ایک نامور مجاہد اس گمنامی میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہی تو لکھا تھا، بجتا تھا جس کے نام کا ڈنکا جہان میں، اس نامور کی باقی ہے بس اب یہ یادگار، اپنے بھی جس کو بھول گئے تھوڑی دیر میں، وہ غازی دفن ہے اسی مٹی کے ڈھیر میں۔ چند سال اس پر گزر گئے، معلوم ہوا کہ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر نے اس قبر پر ایک مزار بنوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پھر وہاں گئے۔ اس وقت مزار کی تعمیر ابھی شروع ہوئی تھی اور اس کی کوئی شکل نہ نکلی تھی، لیکن چند سال کے بعد یعنی 13 ستمبر 1994 کو اس کی تعمیر شروع ہونے کے 2 سال کے بعد تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس مزار کا نقشہ مشہور ماہر تعمیرات نقوی صدیقی اینڈ کمپنی نے تیار کیا تھا۔ اس پر اٹھنے والے اخراجات
روایت کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر کے بعض دوستوں نے برداشت کیے۔ مقبرہ مکمل ہو گیا تو اس کے باہر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی طرف سے ایک تختی پر سلطان کے حالات زندگی انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں تحریر کیے گئے۔ یہ مقبرہ دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ وہاں جانا چاہیں تو کوئی آپ کو دقت نہیں۔ راولپنڈی سے جی ٹی روڈ پر آ رہے ہیں تو سہاوا سے چند 100 گز پہلے ایک سڑک بائیں ہاتھ نکلتی ہے۔ صرف 13 کلومیٹر دور سلطان کا مزار آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے یہ مزار دیکھا۔ کتبے پر ان اشعار کے علاوہ جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں اور جو جنرل شیر علی کی طرف سے اس زمانے میں سلطان کی قبر پر نصب کیے گئے تھے جب اسے کوئی نہ جانتا تھا، یہ اشعار درج ہیں، لیکن دوسری طرف منہاج سراج کی طبقات ناصری میں سے 2 شعر لکھے ہیں۔ ان کا اردو ترجمہ یوں کیا گیا ہے: بحر و بر کے بادشاہ معز الدین کی شہادت، دنیا کے آغاز سے اب تک ان جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ شعبان کی 3 تاریخ 602 ہجری کو غزنی جاتے ہوئے دم یک کے مقام پر شہید ہوئے۔ دیکھنے میں یہ مزار خوبصورت ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن 12ویں صدی عیسوی کے وسط ایشیائی مسلم طرز تعمیر کو سامنے رکھتے ہوئے امیر تیمور کے مزار کی طرز پر بنایا گیا ہے، لیکن اسے تعمیر کرنے والے ٹھیکیداروں نے سلطان کو بھی معاف نہیں کیا اور اس ناقص طریقے سے اس کی تعمیر کی ہے کہ اس میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں اور فرش بیٹھنے لگا ہے۔ ایک بار میری ملاقات نقوی صدیقی اینڈ کمپنی کے پارٹنر کیو اے الوی سے ہوئی۔ وہ میرے پرانے دوست تھے، انکم ٹیکس کے دفتر میں آیا جایا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، یار آپ نے کمال کر دیا، اس قدر ناقص تعمیر کروائی۔ انہوں نے کہا، ہمارا کام صرف ڈیزائننگ تک تھا، تعمیر کا ٹھیکہ کسی اور کے پاس تھا۔ اس ٹھیکیدار نے کیا کیا میں نہیں جانتا۔ حال ہی میں یعنی چند سال پہلے مزار میں ایک قبر کا اضافہ ہوا ہے، مزار کے اندر نہیں، صحن مزار میں، اور وہ مزار ہے میجر جنرل شیر علی کا، جن کے سر پہ اس مزار کی دریافت کا سہرا ہے۔ صحن مزار میں پاکستانی سائنسدانوں کے اس شاہکار کا ماڈل نصب ہے جو IRBM غوری کہلاتا ہے اور 1500 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اپریل 1998 کو ٹیسٹ فائر کیے جانے والے اس میزائل کا سلطان کے نام سے منسوب کیا جانا سلطان کے لیے اس قوم کا خراج عقیدت ہے۔ ویورز، اگر آپ یہ مزار دیکھیں گے تو آپ کو خوشی بھی ہوگی، اطمینان بھی ہوگا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کا مدفن
دیکھ لیا، جس کا نام تاریخ بر صغیر پاک و ہند میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اسی قسم کے کسی اور موضوع پر آپ سے بات ہوگی۔ ویورز، اس وقت تک میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔